بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے اگلا ٹاپک ہے حلال روزگار نہ چھوڑیں۔ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جس کام کے ذریعے رزق مل رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس کام میں لگا رہے، اپنے اختیار اور مرضی سے بلا وجہ اس کو نہ چھوڑے، اور جس شخص کا روزگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو تو وہ شخص اس روزگار کو چھوڑ کر دوسری طرف منتقل نہ ہو جب تک کہ وہ روزگار خود سے بدل جائے یا اس روزگار میں خود سے نامواقفت پیدا ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقرر فرما دیا، وہ شخص اس میں لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعے اس کو رزق مل رہا ہے، تو اب بلا وجہ اس روزگار کو چھوڑ کر الگ نہ ہو بلکہ اس میں لگا رہے اس وقت تک کہ وہ خود اس کے ہاتھ سے نکل جائے یا ایسی ناموافق حالات پیدا ہو جائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریشانی کا سبب ہوگا۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے رزق وابستہ کر دیا ہے تو یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اس کام میں لگایا گیا ہے اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے، کیونکہ ویسے تو رزق کے حصول کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لیے کسی خاص طریقے کو رزق حاصل کرنے کا سبب بنا دیا تو من جانب اللہ ہے، تو یہ من جانب اللہ ہے۔ اب اس من جانب اللہ طریقے کو اپنی طرف سے بلا وجہ نہ چھوڑے۔ فرمایا کہ روزگار اور معیشت کا نظام خداوندی، فرمایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، جس تک ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یعنی ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کی ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دوسرے انسان کے دل میں اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا۔ ذرا غور کریں کہ انسان کی حاجتیں اور ضرورتیں کتنی ہیں۔ روٹی کی ایسے ضرورت ہے، کپڑے کی ایسے ضرورت ہے، مکان کی ایسے ضرورت ہے، گھر کا ساز و سامان اور برتنوں کی ایسی ضرورت ہے۔ گویا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی کانفرنس کی تھی اور اس کانفرنس میں انسان کو پیش آنے والی ضروریات کو شمار کیا تھا اور پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اتنے لوگ کپڑا بنائیں، اتنے انسان برتن بنائیں، اتنے انسان جوتے بنائیں، اتنے انسان گندم پیدا کریں اور اتنے انسان چاول پیدا کریں وغیرہ وغیرہ؟ اگر تمام انسان مل کر کانفرنس کر کے یہ طے کرنا چاہتے تب بھی یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی تمام ضروریات کا احاطہ کر لیں اور پھر آپس میں تقسیم کار بھی کریں کہ تم یہ کام کرنا، تم فلاں چیز کی دکان کرنا اور تم فلاں چیز کی دکان کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے ایک انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم گندم اگاؤ، دوسرے انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم آٹے کی چکی لگاؤ، ایک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ آپ چاول پیدا کرو، ایک انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم گھی کی دکان لگاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی حاجتیں ہیں۔ چنانچہ جب آپ کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس نے اپنی بھائی کا ایک حیرت انگیز واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ میرے بڑے بھائی جناب ذکی کیفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، میں کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ صحبت یافتہ تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رزاقیت کے آگے سجدہ ریز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ میرے بھائی بیان کر رہے تھے کہ لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی دکان ادارہ اسلامیات کے نام سے ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھر سے
دکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی شدید بارش ہو رہی ہے، اس وقت سارا نظام زندگی خراب ہے، ایسے میں دکان جا کر کیا کروں گا؟ اور پھر کتاب خریدنے کے لیے کون دکان پر آئے گا؟ اس لیے کہ ایسے وقت میں اول تو لوگ گھر سے باہر نکلتی نہیں ہیں، اگر نکلتی بھی ہیں تو شدید ضرورت کے لیے نکلتے ہیں۔ کتاب اور خاص طور پر دینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے، نہ کوئی دوسری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں کون گاہک کتاب خریدنے کے لیے دکان پہ آئے گا، اور میں دکان پر جا کر کیا کروں گا؟ فرمایا کہ لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو اپنے روزگار کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور دکان بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو میرے لیے رزق کا حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے میرا کام یہ ہے کہ میں جا کر دکان کھول کر بیٹھ جاؤں، چاہے کوئی گاہک آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے چھتری اٹھائی اور دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں کہ جا کر دکان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، اس خیال سے کہ گاہک تو کوئی آئے گا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ اپنے اوپر برساتی ڈال کر آ رہے ہیں اور کتابیں خرید رہے ہیں، اور ایسی کتابیں خرید رہے ہیں کہ جن کی بظاہر وقتی ضرورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ جتنی بکری اور دنوں میں ہوتی تھی تقریباً اتنی ہی بکری اس بارش میں بھی ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، اگر کوئی انسان عقل سے سوچے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون دینی کتاب خریدنے آئے گا۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خریدیں، اور میرے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر دکان کھولو۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت تھی، اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ ان کو کتاب مل گئی، مجھے پیسے مل گئے۔ یہ نظام صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں۔ کوئی شخص یہ چاہے کہ میں منصوبے کے ذریعے اور کانفرنس کر کے یہ نظام بنا لو، باہمی منصوبہ بندی کر کے بنا لو، تو کبھی ساری عمر نہیں بنا سکتا۔ فرمایا کہ میرے والد ماجد مفتی مصطفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس بات میں غور کرو کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے ہیں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں، اور رات کے وقت نیند آتی ہے اور دن کے وقت نیند بھی نہیں آتی، تو کیا ساری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت کام کریں گے اور رات کے وقت سویا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ رات کے وقت سو جاؤ اور دن کے وقت کام کرو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اگر یہ چیز انسان کے اختیار میں دے دی جاتی کہ وہ جب چاہے کام کرے اور جس وقت چاہے سو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی شخص کہتا کہ میں دن کو سوؤں گا اور رات کو کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں شام کو سوؤں گا اور صبح کے وقت کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں صبح کے وقت سوؤں گا اور شام کے وقت کام کروں گا۔ پھر اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک وقت میں ایک شخص سونا چاہ رہا ہے اور دوسرا شخص اسی وقت کٹ کر رہا ہے، یعنی کام کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے دوسرے کی نیند خراب ہوتی، اسی طرح دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے کہ اس نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دن کے وقت کام کرو اور رات کے وقت آرام کرو، اور اس کو فطرت کا ایک تقاضا بنا دیا۔ آگے اور بھی تفصیل ہے۔ رزق کا دروازہ بند مت کرو، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے انشاءاللہ۔